ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، ہم سب مسلمانوں کا یقین ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا اکیلا اللہ ہے، اور جتنی مخلوقات کو اس نے اپنی قدرت سے پیدا فرمایا ہے، بنایا ہے، وہ سب کے سب انسانوں کے لیے ہیں۔ انسان اشرف المخلوقات، اور باقی ساری مخلوق کس کے لیے اللہ نے بنائی؟ جی، ہمارے لیے، انسانوں کے لیے۔ لیکن حدیث کا مفہوم ہے کہ انسان کو اللہ نے مخلوقات کے لیے نہیں بنایا، بلکہ انسان کو اللہ نے آخرت کی تیاری کے لیے اور اپنے لیے بنایا ہے۔ ہم اللہ کو پہچاننے کے لیے، اس کی اطاعت کے لیے، اس کی فرما برداری کے لیے، اس کی ماننے کے لیے ہم، اور باقی ساری مخلوق ہماری خدمت کے لیے۔ میرے دوستو عزیزو، آپ سب پڑھے لکھے لوگ ہیں، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کے دیے ہوئے دماغ کو، کس کا دیا ہوا ہے دماغ؟ اپنا ہے، ماں باپ نے بنایا ہے۔ ماں باپ کے ہاتھ میں ہوتا تو کوئی والدین اپنے بیٹے کو پاگل دیکھنا نہیں چاہتے۔ بہت سے پاگل ہیں، بہت سوں کا انٹیلیجنٹ کوشنٹ بہت کم ہے نہیں ہے؟ بتائیے، آپ اپنے اسکول میں، کالج میں پڑھ رہے تھے تو جو بھی اسٹرینتھ آپ کی کالج اسکول میں کلاس میں تھا، اس میں آپ جانتے ہیں کہ ہوشیار کتنے تھے، جنہیں جلدی یاد ہوتا تھا، جو جلدی سمجھتے تھے، کمزور کتنے تھے، ان پر ماسٹر کتنی محنت کرتا تھا، پھر بھی وہ حاصل نہیں کر پاتے تھے، وہ سب ہم جانتے ہیں۔ اس سے صاف یہ پتہ چلتا ہے عقل اور دماغ، انٹیلیجنسی، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ یہ ماں باپ کی طرف سے، یہ خود انسان کا کوئی کمال نہیں ہے۔ بعض لوگ اتنی محنت کرنے لگتے ہیں کسی چیز کو سمجھنے کے لیے، وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ اور بعض بچے ایسے ہوتے ہیں، یوں لکھا ماسٹر جی نے بورڈ پر اور یوں بتایا تو وہ تھیورم، وہ پرابلم، جی، چاہے وہ کیلکولس کا ہو، چاہے وہ ٹریگنومیٹری کا ہو، فوراً وہ سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو ہماری عقل اللہ کی مخلوق ہے، اور اللہ کی دی ہوئی عقل کو اللہ کے بندوں نے استعمال کیا، اور آپ بھی استعمال کر رہے ہیں۔ آپ لوگ پروگرامرز بھی ہوں گے، جی۔ اللہ کی دی ہوئی عقل ہے اور اللہ کی دی ہوئی چیزیں ہیں، جتنے ایلیمنٹس ہیں، جتنے کمپاؤنڈس ہیں، اس کو کس نے بنایا؟ جی، اللہ نے بنایا۔ ان ایلیمنٹس اور ان کمپاؤنڈس کے ذریعے آپ کا کمپیوٹر سسٹم، پھر آپ کا پروگرامنگ، پھر آپ کا وہ کیا کیا، وہ سائنس کی ترقی، یہ سارا نظام جو اس زمانے میں، اگر پچھلے 20 سال، 40 سال، 50 سال، 60 سال پیچھے چلے جائیں، دنیا کی عمر تو بہت بڑی ہے، صرف اتنے ہی سال پیچھے جائیں، ایک امیجن، اور اس وقت کے لوگوں سے یہ کہا جائے کہ ایک زمانہ آئے گا کچھ سال بعد، امریکہ میں بیٹھے ہوئے آدمی سے آپ بات کر لو گے، اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے، اور آپ کو بالکل سامنے وہ بات کر رہا ہوگا، تو شاید میں سمجھتا ہوں کہ وہ یقین نہ کر پائے۔ اسی طرح آپ اور مثالیں لے لیجئے۔ تو جتنی سائنس اور اس کی ترقی ہے، اللہ کی مخلوق ہے، اللہ کی مخلوق ہے، انسان کا کمال نہیں ہے۔
آپ کی پروگرامنگ آپ کا کمال نہیں ہے، اللہ کی دی ہوئی عقل، اس کو آپ استعمال کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو میں نے عرض کیا دوستو عزیزو، ساری مخلوق انسانوں کے لیے اور انسان اللہ کے لیے، تاکہ وہ آخرت کی تیاری اور آخرت کی فکر کر لے۔ اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سمجھدار اور عقل مند وہ ہیں جو مرنے سے پہلے، مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کر لیں، اس لیے کہ آخرت کی زندگی ہمیشہ 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 کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی وقتی ہے، اور کب ختم ہو جائے گی ہم نہیں جانتے۔ میں کب چلا جاؤں گا اس دنیا سے میں نہیں جانتا، آپ کب چلے جائیں گے آپ نہیں جانتے، لیکن اس بات پر سب کا یقین ہے، مسلمان غیر مسلمان سب کا، کہ موت آئے گی، سب مریں گے۔ اور غیر مسلمان کا بھی یقین ہے، اس جہان کو بنانے والی ایک طاقت ہے، اس کا نام گاڈ ہے، خدا ہے۔ بہرحال اپنی اپنی زبان میں اپنے اپنے حساب سے بولیں گے، ان سب کو بنانے والا، ان سب کو چلانے والا ایک اکیلا اللہ ہے۔ تو اس کا ایک قانون مجھے آپ کو سمجھنا ہے، وہ یہ ہے، چاہے ہم جس فیکلٹی میں، جس شعبے میں، جن نقشوں میں، جہاں کہیں رہتے ہوں، یہ سب ہمارے امتحان کے لیے ہیں، ان سے زندگی کے بننے بگڑنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور ان سارے شعبوں میں رہ کر امتحان دینا ہے، وہ امتحان یہ ہے کہ ان شعبوں سے ہونے کا یقین دل میں نہ آئے، ان شعبوں کے بیٹے بن کر نہ جئیں، بلکہ ان سارے شعبوں میں رہ کر آخرت کو سامنے رکھ کر اللہ کی اطاعت، اس فرمانبرداری کے ساتھ ہم سب کو جینا ہے۔ چاہے آپ میڈیسن کی کریں، چاہے آپ انجینئرنگ کریں، چاہے آپ تاجر بنیں، چاہے آپ زارع بنیں، یہ اصل نہیں ہے، کرنا سب ہے، اس لیے کہ حسن تدبیر کرنے کا حکم ہے۔ یہ سب کریں گے ہم انشاءاللہ، اور اچھی طرح کریں گے انشاءاللہ، لیکن ہماری زندگی کا مقصد یہ نہیں ہے۔ ہماری زندگی کا مقصد میرے پیدا کرنے والے رب کو، میرے پیدا کرنے والے اللہ کو راضی کرنا اور خوش کرنا، اس سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرنا ہے، تاکہ مرنے کے بعد آخرت کی زندگی، جس کے لیے مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیج کر یہ ساری چیزیں میرے امتحان کے لیے لگا دی ہیں، تاکہ میری وہ آخرت اچھی ہو جائے، اس کو بھائی سامنے رکھنا ہے۔ یہ گزر گیا ہے، نہ کوئی رہا ہے نہ رہنے آیا ہے۔ بڑے بڑے بادشاہ آئے، بڑی بڑی عمارتیں انہوں نے بنائیں، نہ بادشاہ رہے نہ بادشاہیت رہی، اور ان کی عمارتیں آج کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ وہ سارے قلعے بادشاہوں کی عمارتیں، ان میں الو رات میں رہتے ہیں، جی کھنڈر بنے ہوئے ہیں۔ یہ دنیا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دھوکے کا گھر ہے، دھوکہ دیتی ہے۔ جہاں کھنڈر تھے وہاں بڑی بڑی عمارتیں ہیں، جو مہتر تھے یا چھوٹے موٹے کام کرتے تھے وہ کبھی حکمران بن جاتے ہیں۔ اللہ کا نظام ہے، اللہ کے پاس اس دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے، مچھر کے پر کے برابر بھی، وہ جس کو چاہتا ہے دنیا دے دیتا ہے، لیکن آخرت کی فکر، اللہ کی محبت، اللہ کا تعلق، اس کے بندے بن کر رہنا، یہ اصل ہے۔ تو ایک بات میں نے عرض کی کہ ساری مخلوق ہمارے لیے ہے اور ہم مخلوق کے لیے نہیں ہیں، ہم یہاں پر آخرت کی تیاری کے لیے اللہ کے مطیع اور فرما بردار بن کر جینے کے لیے آئے ہیں۔ یہ جتنے ہمارے شعبے ہیں، جہاں جہاں ہم سب رہتے ہیں، ان سارے شعبوں میں رہ کر شعبوں کے غلام نہ بنیں، بلکہ ان شعبوں کو آخرت کی تیاری کے لیے استعمال کریں۔ اللہ مجھے آپ کو بات سمجھا دے، یہ بات ہے۔ ہم چاہے جس شعبے میں ہوں ہم رہیں گے، لیکن ہم اس شعبے کو اپنے آخرت کے لیے استعمال کریں گے۔ ہم اس شعبے کو انسانوں کو دین پہنچانے کے لیے استعمال کریں گے۔ روٹی روزی مقدر کی خدا دے گا، دین پر چلیں گے خدا عزت دے گا انشاءاللہ، یہ بات ہے۔
باغ ہمارے لیے ہے، ہم باغ کے لیے نہیں ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ جی. ملازمت ہمارے لیے ہے، ہم ملازمت کے لیے نہیں ہیں. جی ہاں. زمین آسمان چاند سورج یہ کس کے لیے ہیں؟ یہ آپ کے لیے ہیں، یہ میرے لیے ہیں، یہ ہمارے لیے ہیں. جی ہاں، ہم ان کے لیے نہیں ہیں. تو دعوت کی تبلیغ کی محنت سے اس دھوکے سے مجھے آپ کو نکل کر سب کو نکالنا ہے کہ ہم مخلوق کے لیے نہیں ہیں، ہم اللہ کے لیے ہیں، اس کو راضی کرنے کے لیے، اس کے مطیع فرما بردار بننے کے لیے آئے ہیں، تاکہ خدا پاک ہماری آخرت بھی اچھی کر دے اور ہماری دنیا بھی اچھی کر دے. مسلمان بڑے بڑے حکمران تھے. جی ہاں. طبیب تھے، حکیم تھے، اور سائنس کی ابتدا اللہ نے مسلمانوں سے کرائی ہے، اس لیے کہ عقل کا تعلق روح سے ہے. عقل کا تعلق جسم سے نہیں ہے. عقل کا تعلق کس سے ہے؟ روح سے ہے. ہاتھی کا جسم بہت بڑا ہے، سائنسدان ہے کوئی ہاتھی، اس کو بھی عقل اللہ نے دی ہے، لیکن اتنی دی ہے اس کے استعمال میں ہے. وہ ہاتھی سائنسدان نہیں ہے، شیر سائنسدان نہیں ہے، بہت طاقت ہے اس کے پاس. تو عقل کا تعلق روح سے ہے، اور آدمی کی روح، سب کی روح اللہ کے حکم سے ہے. لیکن انسان کی جو روح ہے، اس روح کو طاقتور بنانے کا طریقہ جانوروں کو اللہ نے نہیں دیا، بلکہ انسانوں کو اللہ نے دیا ہے. وہ اللہ کی اطاعت کی وجہ سے انسان کی روح طاقتور ہوتی ہے، نماز سے، ذکر سے، سچائی سے، امانت داری سے، معاف کرنے سے، جی غریبوں کی مدد سے، بیواؤں کی مدد سے، مسجد کے ماحول میں رہنے سے، ایک ایک کو اللہ کی طرف بلانے سے، قرآن کے پڑھنے سے، درود کے پڑھنے سے، اچھائیوں سے، محبت سے، پریم سے، پیار سے، اچھی چیزوں سے. آدمی کی روح، چونکہ یہ سب اللہ کے احکام ہیں، اللہ کا حکم پورا کریں گے، آدمی کی روح ترقی کرے گی. اور عقل کا تعلق روح سے ہے. روح جتنی مضبوط ہوگی عقل اتنی مضبوط ہوگی. جی ہاں. الجبرا جو میتھمیٹکس کا بنیاد ہے، اسی سے ٹیکنومیٹری اور کیلکولس نکلا ہے، وہ انجینئر جانتے ہیں. جی ہاں، اسی سے سارا نظام ہے، آپ لوگ اچھا جانتے ہیں. تو وہ کون تھے؟ وہ جی مسلمان تھے، عرب. ان کا نام کیمسٹری، الکیمیا، اس کے ایجاد کرنے والے، ان کا نام تھا جابر. تو خیر، میں نے عرض کیا میرے دوستو عزیزو، اس کائنات میں گھل مل کر کائنات کے مجھے آپ کو بننا نہیں ہے. اس دھوکے سے باہر آنے کے لیے تبلیغ و دعوت کا راستہ ہے. ہر فیکلٹی میں، ہر شعبے میں ہم رہیں گے اور اچھے سے اچھا، اعلیٰ سے اعلیٰ کام کریں گے. ہم مسلمان ہیں. مسلمان ایمان والا ہوتا ہے، منافق دھوکے باز ہوتا ہے، مومن مومن ہے. ہم مسلمان ہیں. جس فیلڈ میں ہم قدم رکھیں گے، جس جگہ ہم جائیں گے، وہ A1 سب سے اچھا انشاءاللہ. لیکن ہمارا مقصد وہ نہیں ہے. ہم تجارت اچھی کریں گے، تجارت ہمارا مقصد نہیں ہے. صحابہ بڑے بڑے تاجر تھے، لیکن ان کی تجارت دین کے لیے تھی. تجارت کا مقصد دین تھا، تو اللہ نے انہیں اس تجارت سے نفع بھی پہنچایا، اور اس تجارت سے لوگوں کو اسلام بھی ملا، لوگوں کی آخرت بنی. دعوت کی ذمہ داری تجارت کے راستے سے بھی پوری ہوئی. جی تو میرے دوستو عزیزو، اللہ کے مطیع، اللہ کے فرما بردار ہم بن جائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے اس مخلوق کو اللہ تعالی ہمارے لیے مسخر کر دیں گے، ہمارے تابع کر دیں گے. اس لیے پہلی چیز ہے دل بدلنا، اللہ کی ذات عالی کا یقین دل میں پیدا کرنا. یہ سب سے پہلی چیز ہے. اس لیے کہ انسان کے اعضائے بدن کی حرکت دل کے یقین کے اعتبار سے ہوتی ہے. جیسا یقین ہوگا اعضائے بدن کی حرکت اسی طرح ہوگی. عبادت اور اطاعت دونوں ایک ہی ہیں. یقین جیسے ہوگا آدمی کی حرکت اسی اعتبار کی ہوگی. اگر یقین ملک اور مال اور اسباب اور مخلوق اور چیزیں اور اللہ کے غیر کا ہوگا دل میں،
تو پھر آدمی کے بدن سے ایسے ہی حرکتیں سرزد ہوں گی غیر خدا کو خوش کرنے، اور غیر خدا کی طرف آدمی کا بدن حرکت کرے گا. اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ہر طبقے پر محنت کر کر سب سے پہلے جس چیز کو آپ نے سکھایا وہ دل کا یقین تھا کہ دل کے یقین کو درست کر لو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دل میں اتار لو. تو میری زبان پر ہے، میں پڑھ رہا، کانوں میں کسی کی آواز پہنچ گئی، ہم سن رہے، لیکن مجھے آپ کو ہر مسلمان کو محنت کرنی پڑے گی، اس لیے کہ صحابہ کرام نے محنت کی ہے، اور اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، پھر فرمایا آمنوا کما آمن الناس، ایمان والو ایمان سیکھو، اللہ نے فرما دیا قرآن میں، سیکھنا پڑے گا. پھر فرمایا ایسا سیکھو جیسے میرے صحابہ نے سیکھا ہے. اس کا مطلب یہ کہ صحابہ نے ایمان سیکھا ہے اور ہم کو بھی ایمان سیکھنا پڑے گا. ذرا سا ایک آدھا منٹ اب ہم سوچ لیں ایمان سیکھنے کے لیے ہم نے کتنا وقت دیا ہے اور کتنا مال خرچ کیا ہے. جی انجینئرنگ کے لیے ہم نے کتنا وقت فارغ کیا، کوئی ڈاکٹر ہے تو میڈیسن کے لیے کتنا فارغ کیا وقت، جی کوئی پروفیسر ہے تو پی ایچ ڈی کے لیے کتنا وقت فارغ کیا. نیچے اتر جاؤں ایل کے جی اور یو کے جی لے کے بچہ کتنا لگاتا ہے اے بی سی ڈی اور 1 2 3 سیکھنے کے لیے، اور حکم ہے ایمان والو ایمان سیکھو، اس ایمان کو سیکھنے کے لیے ہم نے کتنا وقت لگایا. کوشچن ہے، ہم سب سوچنا تھوڑی دیر. اور اللہ فرما رہے ہیں ایسا ایمان سیکھو جیسے صحابہ کرام نے سیکھا ہے. ایمان سیکھیں گے تو ہم جس شعبے میں بھی رہیں گے شعبے کے غلام نہیں بنیں گے، اللہ کے بندے بن کر جئیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر جئیں گے. صحابہ کرام نے ایمان کو سیکھا، وہ جس شعبے میں رہتے تھے، جہاں رہتے تھے، اللہ کے مطیع اور فرمانبردار، ہر حال میں اللہ کے حکم کو پورا کرتے تھے. ان کا تعلق اللہ سے ایسا ہی مضبوط تھا جیسے چھوٹے بچے کا تعلق اپنے ماں سے مضبوط رہتا ہے. آدمی کا نہیں، مرغی کے بچے بھی ماں سے جڑے رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے. ہم بچے تھے تو کیا کرتے تھے؟ جب کوئی ضرورت ہوتی، 1 سال کے تھے، 2 سال کے تھے، 3 سال کے تھے، 5 سے 10 کے، 12 کے، 15 کے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ماں کے پیروں کو لپٹ جاتے تھے، اماں میرے کو یہ چیز ہونا. کرتے تھے نہیں کرتے تھے؟ تو ہماری مائیں ہم کو دیتی تھیں. جن کی مائیں دنیا سے انتقال کر گئی ہیں، اللہ انہیں غریق رحمت فرما کر اعلی علیین میں جگہ نصیب فرمائے. اس دنیا کی بڑی نعمت اللہ رسول کے بعد ماں اور باپ ہیں. جن کے موجود ہیں اللہ ان کی قدردانی کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. تو بچے کا تعلق ماں سے ہوتا ہے اور ماں کو کہہ کر بچہ سب کچھ کرا لیتا ہے. ایمان سیکھنے والا مومن، اس کا تعلق ایمان کی وجہ سے اللہ سے قائم ہو جاتا ہے. اللہ سے بندھن نہیں ٹوٹنا، اس لیے کہ مرنے کے بعد جن سے بھی بندھن باندھیں گے، جن سے تعلق قائم رکھیں گے دنیا میں، کوئی ساتھ نہیں آئیں گے. ماں باپ ان سے زیادہ محبت کرنے والے، شفقت کرنے والے، رحم کرنے والے اور کون ہو سکتے ہیں؟ اگر بیٹا انتقال کر جاتا ہے، ماں باپ کو بھی یہی حکم ہے کہ دفنا دو، اکیلے بیٹے کو چھوڑ دو. کون ساتھ دیں گے خبر میں؟ بتاؤ. منکر نکیر کے سوال کے جواب دینے ہیں، کیسے ہوں گے؟ اگر اللہ سے ہمارا تعلق قائم رہے گا تو منکر نکیر کے سوال کے جواب آسانی سے دے دیں گے، اور قبر جنت کا باغ بن جائے گی، اور حشر کے میدان میں پہنچیں گے، خدا پاک عزت دے کر عرش کا سایہ دیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، ہماری اس محنت میں سب سے پہلا سبق ہے دل بدلو. دنیا کے حوالے مت کرو. دل اللہ کا ہے، اللہ کو دے دو. یہ بات بول رہے ہیں مجھ سے، آپ سے. سب دے دیں گے بھائی دل اللہ کو. اس دل میں اللہ کو لانا ہے. جس کی جنت ہے، جو جہنم سے بچاتا ہے، اور دنیا میں جو عزت دیتا ہے، جو صحت دیتا ہے، جو مصیبت سے بچاتا ہے،
جو قید سے بچاتا ہے، جو تنگی سے نکالتا ہے، جو تنگیوں میں راستہ دیتا ہے، جو ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، جو ذلت سے بچاتا ہے، جو محبت دلوں میں ڈالتا ہے، جس نے زمین بنائی، جس نے آسمان بنایا، جس کے کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا ہے، اسی سے سب کچھ ہوا ہے، اسی سے سب کچھ ہو رہا ہے، اسی سے سب کچھ ہوگا۔ بھائیو، ایسے اللہ کا یقین میرے آپ کے سب کے دل میں ہونا چاہیے، اس کی محبت ہونا چاہیے، اور اس نے ہم سب کو جینے کی راہ دکھانے کے لیے، بتلانے کے لیے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا کر جینے کا راستہ مجھے آپ کو دکھا کر گئے۔ آپ کا مقام بہت بلند، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج میں بلایا۔ معراج کسی نبی کو نصیب نہیں ہوئی، نبیوں کے امام ہیں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سبب وجود کائنات ہیں۔ عرش پر اللہ نے اپنے نام کے ساتھ کسی اور نبی کا نام نہیں لکھا، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لکھا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ معراج میں تشریف لے جا رہے ہیں، براق آ گئی، جبرائیل ساتھ میں ہیں، آپ آسمانوں پر جا رہے ہیں اللہ سے ملاقات اور عرش کے لیے۔ جس آسمان پر آپ پہنچتے ہیں اس آسمان پر فرشتے اور نبیوں نے آپ کا استقبال کیا ہے، پہلے آسمان پر، دوسرے آسمان پر، تیسرے پر، چوتھے پر، پانچویں پر، ساتویں پر، پھر سدرۃ المنتہا ایک ایسی جگہ ہے، وہ جگہ آ گئی تو جبرائیل علیہ السلام رک گئے اور کہنے لگے، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، اب میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ آپ سب جانتے ہیں، پڑھے لکھے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام سب سے بڑی مخلوق ہے اللہ کی، اور اللہ نے انہیں بہت ساری چیزیں عطا فرمائی ہیں، ان کے دو پر ساری کائنات کو سمیٹ لیں گے، جس میں بے حساب ستارے ہیں، اس زمین سے کروڑوں گنا ایک ایک ستارہ، ایک ایک ستارے کی کائنات اس عالم سے، اس زمین سے، اس ارتھ سے کروڑوں گنا زیادہ ہے۔ ایسے ستارے اس کائنات میں ہیں، یونیورس میں ہیں، دو پر اگر کھولیں گے سب ڈھک جائیں گے۔ اللہ نے ایسی طاقت جبرائیل کو عطا فرمائی ہے، وہ کہہ رہے ہیں، اے نبی جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آگے نہیں بڑھ سکتا، آگے بڑھوں گا اللہ کے نور کے پردے مجھے جلا کے راکھ کر دیں گے، اب آپ کو ہی آگے بڑھنا ہے۔ مختلف روایتیں ہیں، چاہے کچھ ہو، میرے نبی کی عظمت میں روایت بہت اچھی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کے پیر میں جوتے تھے، چونکہ موسیٰ علیہ السلام اپنے جوتیوں کے ساتھ اس وادی پر پہنچے تھے، جی، تو آواز آئی تھی، یہ مقدس وادی ہے، اے میرے موسیٰ کلیم، آپ اپنے جوتے اتار دیجئے۔ تو ہو سکتا ہے پیارے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جوتیاں اتارنے چاہے، غیب سے آواز آئی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جوتی تو جوتی ہیں لیکن یہ آپ کے مبارک پیروں سے چمٹی ہوئی ہیں، آپ اپنی جوتیوں کے ساتھ ہمارے پاس تشریف لائیے۔ سورہ نجم میں اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سمجھا کر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور آپ کی عزت کو بیان کیا ہے کہ آپ کیسے ہیں۔ اور آپ نے ایک اشارہ کیا تھا چاند کو، ایک دفعہ ایک اشارہ آپ نے چاند کی طرف کیا تو اللہ نے اس چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ آپ نے یوں اشارہ کیا، ایک اشارہ، تو اللہ نے چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھا دیے۔ وہ آپ کا اشارہ تکوینی تھا، ایک دفعہ آپ نے کیا تھا، اور وہ اشارہ جو تشہد میں ہم اشہد ان لا الہ الا اللہ پر کرتے ہیں، وہ پیارے نبی کا وہ اشارہ ہمیشہ کا تھا، اور پیارے نبی کا وہ طریقہ جس کو آپ نے امت کو سکھایا اور بتایا، آپ کے روح سے، آپ کے جسم مبارک سے نکلے ہوئے اعمال، اندازہ لگائیے گا اس کے اندر اللہ نے کتنی طاقت رکھی ہوگی اور وہ اللہ کے ہاں کیسے طاقتور ہوں گے۔
ایک اشارہ چاند کے 2 ٹکڑے کر سکتا ہے. تو آپ کی وہ پاک زندگی جو انسانوں کو آپ نے سکھائی اور بتائی ہے وہ کتنی طاقتور ہوگی, اللہ کی قدرت کو, اللہ کی مدد کو ہمارے ساتھ کیسے کر رہی ہو. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. ایک تو آپ کی ہر حرکت کو اللہ نے محفوظ رکھا ہے. آپ کیسے چلتے تھے, آپ کیسے بات کرتے تھے, آپ اپنے ازواج کے ساتھ کس طرح رہتے تھے, آپ مسجد میں کیسے رہتے تھے, آپ کا چہرہ کیسا تھا, آپ کی داڑھی مبارک کیسی تھی, آپ بال کیسے رکھتے تھے, آپ کی ساری زندگی شمائل, آپ کی وہ خصوصیات وہ سب محفوظ ہیں. اور آپ نے ہم سب کو جینے کی راہ اور جینے کا طریقہ بتایا ہے. اور آپ نے دین دینے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں ہم تک دین پہنچانے کے لیے. اللہ کے بعد کوئی ہم سے محبت کرنے والا, شفقت کرنے والے, رونے والے, فاقے رہنے والے, کڑھنے والے, اپنا پاک خون بہانے والے, اپنے گھرانوں کو قربان کرنے والے, اگر کوئی ہستی میرے آپ کے لیے, اس امت کے لیے ہے تو میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قربان جائیں, آپ نے جوتی پہننے کا طریقہ بھی بتایا ہے, آپ نے تھوکنے کا طریقہ بھی بتایا ہے, اور اللہ کے پاس سے آپ نے وہ اعمال, وہ دعائیں, وہ دین امت کو آپ نے عطا کیا ہے جس پر اللہ نے وعدے کیے ہیں. تم اس عمل کو کر لو گے, ہمارا وعدہ اس عمل کے ساتھ یہ ہے. تم یہ دعا پڑھ کے گھر سے نکلو گے, واپس آنے تک ہم حفاظت میں رکھیں گے, اللہ کا یہ وعدہ پیارے نبی نے ہمیں بتایا. گھر سے باہر جو آدمی نکلتا ہے, لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھتا ہے, تو ایک فرشتہ فوراً نمودار ہوتا ہے اور وہ 3 بشارتیں سناتا ہے اللہ کی طرف سے. خبر کس نے دی ہے؟ سچوں کے سردار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے. وہ یوں سناتا ہے, اس بندے نے اس دعا کو پڑھ لیا. نمبر 1, اس کے گھر آنے تک اس کی حفاظت کی جائے گی. کون کر رہے ہیں وعدہ؟ بتاؤ نا آپ حضرات زبان سے. اللہ کر رہے ہیں وعدہ. اور کس نے ہمیں سنایا؟ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سنایا. ہمارے آقا کی بات کسی قسم کی اس میں کمی نہیں ہو سکتی. آپ کی خبر بالکل سچی. سورج نکلتا ہے مشرق سے, ہو سکتا ہے مغرب سے نکل جائے, اٹ از پاسبل, لیکن میرے نبی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملوں پر جو وعدے فرمائے ہیں, آپ نے جو خبر دی ہے, اس میں کبھی بھی کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہو سکتی. گھر واپس آنے تک تمہاری حفاظت کی جائے گی. دوسری, تم جس کام کے لیے گئے ہو تمہارا وہ کام بنا دیا جائے گا. تیسرا وعدہ, تمہاری رہبری کی جائے گی. رہبری سمجھتے ہیں؟ گائیڈ. تمہاری رہبری کی جائے گی, تمہارے کام بنا دیے جائیں گے, واپس آنے تک اللہ کی حفاظت میں رہیں گے. پڑھنا کیا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ, کیا ہے؟ بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تو آپ نے امت کو مصیبتوں سے نکالنے کے لیے طریقہ اور دعائیں امت کو دی ہیں. قربان جائیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. طائف کے میدان میں آپ نے اپنا پاک خون بہایا ہے اور ہم سب کو آپ نے دین دیا ہے. دین کے لیے ہمارے آقا جن کی وہ تعظیم و وہ اللہ کے ہاں مقام, وہ اگر دین کے لیے خون بہا سکتے ہیں تو ہم سوچیں کہ ہم نے پیارے نبی کے دین کے لیے کیا کیا ہے. تنخواہ بھی نہیں کٹا سکتے, ہم پسینہ بھی نہیں بہا سکتے, ایک وقت کا کھانا بھی نہیں چھوڑ سکتے, اور ہمارے آقا دین دینے کے لیے اپنا پاک خون بہا رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں واقعات.
اور ان سارے واقعات کو مذاکرے میں لانے کا وقت بھی نہیں ہے. آپ میدان عرفات میں ہیں, آپ نے ایک حج کیا, جانتے ہیں نا سب آپ نے کتنے عمرے کیے, کتنے حج کیے. دیکھو بھائی, قرآن کی تفسیر پڑھنا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنا اچھا نہیں لگتا یار, آپ سے بولنا بھی اچھا نہیں لگتا, ایسا کرنا بھی اچھا نہیں لگتا کہ جو قرآن اللہ نے ہمارے لیے دی ہے, اور وہ قرآن مجاہدات اور قربانیوں میں نازل ہوا ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم پر, وہ قرآن مجھ سے آپ سے مطالبہ کر رہا ہے, اے مسلمانوں تمہیں ایمان تو مل گیا اور تمہارے لیے قرآن میں مل گئی. قرآن میں تمہارا اللہ تم سے کیا چاہتا ہے؟ کیا تم نے قرآن کو پڑھا اور سمجھا؟ ہم نے کیمسٹری پڑھ لی, ہم نے فزکس پڑھ لی, ہم نے میتھمیٹکس پڑھ لی, ہم نے اکنامکس پڑھ لی, ہم نے انجینئرنگ کر لی, ہم نے میڈیسن کر لی, ہم نے سرجری کرنا سیکھ لیا. میرے رب کا کلام جو مجھ سے مطالبہ کر رہا ہے اس کو ہم نے کتنا پڑھا ہے, کتنا سمجھا ہے؟ علماء کرام نے محنت کر کر اس کی تفسیریں لکھی ہیں, اور پیارے آقا کی پاک زندگی کتابوں محفوظ ہے, حدیثیں محفوظ ہیں. زمانہ ایسا تھا ایک ایک حدیث کو اکٹھا کرنے کے لیے میلوں میل صحابہ کرام نے سفر کیا ہے, پھر ایک ایک حدیث ملی ہے. ہمارے لیے وہ ساری کی ساری علماء دین نے محنت کر کے اکٹھا کر کے ہمارے سامنے پیش کی ہے. چلو بھائی, اردو نہیں آتی, تمہاری جو زبان ہے وہ انگریزی پڑھتے ہو, انگریزی میں موجود. عربی نہیں آتی, اردو میں موجود. اردو نہیں آتی, انگریزی میں موجود. انگریزی نہیں آتی, تیلگو میں موجود. تیلگو نہیں آتی, جرمن میں موجود. ارے جو زبان جانتے ہیں علماء کرام نے محنت کر کر پیارے آقا کی سیرت, صحابہ کرام کی سیرت, وہ سب میرے آپ کے سامنے ہیں. کیا 24 گھنٹے میں مجھے آپ کو آدھا گھنٹہ مل رہا ہے قرآن کو, حدیث کو سمجھنے اور پڑھنے؟ ایک سوال ہم سب بعد میں اس کو سوچ لیں. آپ میدان عرفات میں ہیں, دعا مانگ رہے ہیں, آپ نے 5.25 گھنٹے تقریباً دعا مانگی ہے, اور آپ اتنا روئے ہیں کہ آپ کے آنسو نکل کر اونٹنی پر سے گرتے ہوئے زمین پر گرے ہیں. اور آپ کی ساری دعا صرف ایک دعا آپ نے کی ہے, اے اللہ میری آنے والی امت کا کیا ہوگا؟ ہماری مغفرت اور ہماری ہدایت اللہ سے مانگ رہے ہیں. امت کے لیے آپ نے 5.25 گھنٹے میدان عرفات میں, جو آپ کا ایک ہی حج ہے, اور عرفات کا عمل دعا ہے, اور آپ نے دعا میں سب کچھ کر دیا. نہ آپ نے اپنی بیٹیوں کے لیے مانگا, کیا بیٹیوں سے محبت نہیں ہوتی ہم لوگوں کو؟ آپ کی 4 بیٹیاں, 3 بیٹیاں آپ کی آنکھوں کے سامنے انتقال کر گئیں. ایک روایت میں ہے کہ آپ کے 4 بیٹے, ایک روایت میں ہے آپ کے 3 بیٹے. آپ کے سارے بیٹے آپ کی حیات میں انتقال کر گئے. آج دنیا میں وہ کون سا ایسا باپ ہے جس کا کوئی بیٹا, جس کی کوئی بیٹی انتقال کر جاتی ہو اور وہ سکون سے رات اور دن گزارتا ہو؟ میں نہیں سمجھتا کہ اولاد کی محبت ماں باپ کو ایسی سخت ہوتی ہے. اللہ نے ایسے دل میں ان کی محبتیں ڈالی ہیں کہ اگر کسی کا بیٹا, کسی کی بیٹی انتقال کر جائے, میں سمجھتا ہوں کہ جوان باپ جوانی میں ہی بوڑھا ہو جائے, اس کے بال پک جائیں اور اس کے اعضاء کمزور ہو جائیں, ایسا غم لگ جاتا ہے. قربان جائیں لاکھوں درود و سلام ہوں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم پر. 4 بیٹے آپ کے, 3 بیٹیاں آپ کی انتقال کر گئیں, لیکن آپ نے ساری دعائیں مانگی ہیں ہم گناہگار امت کے لیے. آپ کی کوئی دعا دامادوں کے لیے نہیں ہے, نواسوں کے لیے نہیں ہے, بیٹیوں کے لیے نہیں ہے. حالانکہ آپ کو علم تھا کہ آپ کے نواسے حضرت حسین رضی اللہ عنہ شہید ہونے والے ہیں, آپ رکوا لیتے شہادت دعا مانگ کر. ایک لفظ آپ نے نہیں کہا. آپ کو امت کے لیے مانگنے سے فرصت ہی نہیں تھی, آپ میرے آپ کے لیے مانگتے چلے گئے. ہمارے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری کتنی وفاداری ہے, ہم ذرا یہ بھی سوچیں. آج ان کے طریقے پسند ہیں جنہوں نے ہمارے اسلاف کا خون بہایا ہے اور آج بھی بہا رہے ہیں. جی ہاں, ان کے طریقے پسند ہیں. ان کا طریقہ پسند نہیں ہے جنہوں نے ہمارے لیے خون دیا ہے. ان کا طریقہ پسند نہیں ہے جنہوں نے ہمارے لیے فاخوں سے پیٹ پر پتھر باندھے ہیں. ان کا طریقہ پسند نہیں ہے
جنہوں نے اپنے نواسوں کی شہادت کو امت کے لیے گوارا فرمایا ہے. جب مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑ دیتا ہے، غیروں کے طریقوں کو اختیار کر لیتا ہے، اللہ تعالی پھر مسلمان پر ذلت لاتے ہیں. چاہے یہ حکام ہوں، چاہے حکمران ہوں، چاہے باغ والے ہوں، چاہے ملک والے ہوں، چاہے سائنسدان ہوں، اللہ ذلت لائیں گے ان پر جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اس لیے چھوڑتے ہیں تاکہ ہم کو ان میں رہنا ہے تو ان کے طریقے کو اختیار کر لیں گے تاکہ ان پر امپریشن پیدا کریں اور ان کو متاثر کریں. ان کے متاثر کرنے کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں. امیر المومنین عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا پھر خدا پاک ذلت لائیں گے. اس لیے میرے بھائیوں، زندگی بہت مختصر سی ہے، کب تک وفا کرے گی ہم نہیں جانتے. موت کے لیے بڑھاپا ضروری نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو جوان کیوں مرتے. بیماری ضروری نہیں ہے، صحت مند کیوں مر جاتے. ہماری زندگی کب تک وفا کرے گی ہم نہیں جانتے. بس وہ موت آ جاتی ہے تو جانا پڑتا ہے. چلو 80-90 بھی جیں گے تو کیا کریں گے، 60 کے بعد تو ناکارہ اور بیکار ہو جاتے ہیں، کچھ کر نہیں پاتے، مجبور ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ بھی بھائی ایسے گزر جاتی ہے پتہ ہی نہیں چلتا. آپ بتائیے گا پچھلا مہینہ کتنی جلدی ختم ہو گیا. سیلری ڈے تو یاد رہتا نا جی، یوں گیا یوں آیا، یوں گیا یوں آیا. حدیث میں ہے قیامت کے قریب دن اور رات جلدی جلدی ختم ہو جائیں گے. ہمارے وہ بزرگ جانتے ہیں بڑی عمر کے 70-80 والے کہ پہلے زمانے میں آج سے 20-25-30 سال پہلے، 40 سال پہلے دن بڑا لمبا گزرتا تھا. گھنٹے 24 ہوتے تھے لیکن دن اور رات بہت لمبے گزرتے تھے، بہت لمبا دکھتا تھا. 1 مہینہ، 40 دن، 4 مہینہ لمبا لمبا دکھتا تھا. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ نے ایک محنت مجھے آپ کو عطا فرمائی ہے. ایمان بناؤ، ایمان سیکھو، اللہ کا تعلق پیدا کرو، عمل اچھے کرو، آخرت کی فکر پیدا کرو. اور ذمہ داری ہے دین کی دعوت کی کہ امت میں دین لے کر پھرو تاکہ ساری امت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ جائے. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلنا اور ساری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لانا، یہ میری آپ کی ذمہ داری ہے، چاہے ہم جس شعبے میں ہوں. اگر خدا پاک کسی ملک کا پریزیڈنٹ بنا دیتے ہیں اور اللہ پاک کسی ملک کا شہنشاہ بنا دیتے ہیں یا اللہ پاک اور کوئی چیز نعمت دے دیتے ہیں، یہ سب نعمتیں ہیں، ناشکری نہیں کریں گے، انشاءاللہ شکر گزار رہیں گے. چاہے جو نعمت اللہ ہمیں دے اس نعمت کو استعمال کریں گے اللہ کے دین کی حیات کے لیے. ہم اللہ سے جڑے رہیں گے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلیں گے اور ساری دنیا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلائیں گے، سب کو اللہ کی طرف لائیں گے. یہ میرا آپ کا مقصد ہے. اللہ نے کرم کیا، محنت چل رہی ہے بھائی دعوت کی، اس کا کرم ہے، اس کا فضل ہے. ساری دنیا میں اللہ نے انقلاب برپا فرمایا ہے، اللہ کا کرم ہے. انشاءاللہ آئندہ جو بات ہوگی انشاءاللہ بات بھی ہوگی، تھوڑی دیر کارگزاری بھی ہوگی، اور فیکلٹی جن جن شعبوں میں رہ کر لوگ کام کرتے ہیں تو ان سے اللہ نے کیسا کام لیا وہ بھی آپ کے سامنے بات آئے گی. کس کس ملک میں اللہ نے یہاں سے لکھے پڑھے کالج میں کوئی انجینئر بن گئے، کوئی ڈاکٹر بن گئے، اور اس زمانے میں یہاں اللہ کے راستے میں نکلتے تھے. 24 گھنٹے کی جماعتیں، 3 دن چلے گئے، 2 دن چلے گئے، 24 گھنٹے میں چلے گئے. جو جتنا وقت دیتا تھا ہمارے بڑے قبول کرتے تھے، جاتے تھے، آخرت کی فکر پیدا ہو جاتی تھی، کام میں لگ جاتے تھے. اللہ نے ان کو سارے ملکوں میں بھیجایا. آج جتنے ملکوں میں، یورپین کنٹریز میں جی، اور آپ کے ساؤتھ امریکن کنٹریز میں، اور جہاں جہاں افریقن کنٹریز میں، الحمدللہ یہاں سے جا کر پڑوس ملک سے اور یہاں سے جا کر اپنی ملازمت کے لیے، اپنی پڑھائیوں کے لیے اور وہاں کام کرنے لگے تو الحمدللہ یہاں تک کہ جیل خانوں میں بھی کام ہونے لگا. اور جیل خانوں میں وہ جو ملزم اور مجرم جیل خانوں میں سزا کاٹتے رہتے ہیں ان پر محنت ہوئی تو وہ کلمہ پڑھ کر اسلام بھی قبول کر رہے ہیں اور ماشاءاللہ وہ دیندار اور سچے پکے بھی بن گئے. انشاءاللہ اس کا کام کریں گے، وہ ہمارے ساتھ ہو جائیں گے، مرنے کے بعد کی ہماری زندگی بہتر ہوگی انشاءاللہ. یہاں بھی اچھے تھے، ایجوکیٹڈ تھے، لوگوں میں عزت تھی، آپ سب کا نام تھا، خدا کا کرم ہے. اگر اللہ میاں جو ہے آپ کو خدا نہ کرے نہیں پڑھاتا تو
کہ آپ کے خاندان میں، آپ کے محلے میں، آپ کی کلاس میں جتنے تھے سب آپ جیسے بنے؟ بتاؤ نا بھائی، بنے بھائی؟ سب انجینئرس ہو گئے، سب ڈاکٹرس ہو گئے، سب پروگرامرس ہو گئے، سب؟ اللہ نے آپ کو یہ نعمت دی تو آپ کو عزت بھی اللہ نے دی، سب عزت سے دیکھتے ہیں آپ کو۔ تو جہاں اللہ نے آپ کو یہاں عزت دی، حشر کی عزت بھی لے لو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں آ کر، پیارے آقا کا کام کر کر، پھر انشاءاللہ العظیم اللہ آپ کو، آپ کی نسلوں کو قبول کر لیں گے۔ موت آ جائے گی، یہ ڈگریاں یہیں رہ جائیں گی، یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، آپ نے جو کام کیا ہے پیارے نبی کا، حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کا، بس یہ چیزیں ہمارے ساتھ میں چلیں گی، خدا عزت کے فیصلے وہاں بھی فرما دے۔ تو انشاءاللہ بھائی حلقے بھی لگیں گے، تشکیل بھی ہوگی اور بات ہوگی۔ آپ حضرات سے ادباً گزارش ہے، اتنے دیر ماشاءاللہ بیٹھے، بہت اچھے لوگ ہیں آپ لوگ، اس لیے کہ جب سے ایسا آپ متوجہ ہو کے سن رہے ہیں، آپ لوگ جو پڑھا لکھا مجمع ہے، اصل میں ایجوکیٹڈ ہیں آپ حضرات، پڑھے لکھے ہیں، سمجھدار ہوتے ہیں پڑھے لکھے، جی ہاں الحمدللہ۔ اگر آپ حضرات کھڑے ہو جائیں گے کام کے لیے تو بہت بڑا مجمع دین کی طرف متوجہ ہو جائے گا۔ آپ کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، وہ صلاحیت تو آپ لگا رہے ہیں اپنی فیکلٹی میں، لیکن دین کے لیے نہیں لگائیں گے، آپ کو تکلیف ہوں گی یہ جملہ بولنے سے، لیکن بولتا ہوں سنیے، آپ کی صلاحیت ضائع ہو جائے گی، آپ کی صلاحیت دنیا کے حوالے ہو کر رہ جائے گی۔ اپنی اپنی صلاحیتیں دنیا میں ضائع غیر مسلم بھی کرتے ہیں، وہ لگا دیتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، جہاں ہماری صلاحیت یہاں لگ رہی ہے، اس صلاحیت کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حیات کے لیے مجھے آپ کو لگانا ہے انشاءاللہ۔ تو بھائی انشاءاللہ اور تھوڑی دیر بات ہوگی، آپ حضرات تشریف رکھیے۔ آپ حضرات اگر کھڑے ہو جائیں گے انشاءاللہ العظیم، کیا بعید ہے کہ اللہ لاکھوں کو، ہزاروں کو اسلام کی ہدایت بھی دیں اور مساجد آباد کر دیں اور سمان دین کی طرف مسلمان متوجہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ بھی آئی ٹی والے ہیں بھائی، ہمارے محی الدین صاحب امریکہ میں وغیرہ وغیرہ رہ کے آئے ہیں، اچھا جانتے ہیں سب۔ الحمد لله رب العالمين اللهم رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد وجد محمد صلى الله عليه وسلم ما هو واحله۔ محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، آپ سب حضرات کو یہاں پر اس لیے جوڑا گیا، علماء اکرام فرماتے ہیں ینگسٹرز جو ہوتے ہیں، نوجوان جو ہوتے ہیں، وہ بیک بون آف دا نیشن ہوتے ہیں، امت کی ریڑھ کی ہڈی ہوتے ہیں، کہ آپ سب پوری امت مسلمہ کے بیک بون ہیں، آپ پوری امت مسلمہ کے بیک بون ہیں آپ۔ اللہ نے آپ میں سے ہر ایک کے اندر لاکھوں اور کروڑوں انسانیت کی ہدایت چھپا کے رکھا ہے۔ اس چیز کو ہم پہچاننے والے بن جائیں کہ ہم صرف کھانے اور کمانے، خواہشوں کو پورا کرنے، نیم اینڈ فیم کے لیے نہیں آئے۔ اللہ نے ایک بڑی ذمہ داری، ایک اہم ذمہ داری کے لیے اللہ نے ہمیں چن کر چھانٹ کر اس امت میں بھیجا ہے۔ جس امت کو نبیوں نے مانگا ہے، جس امت کا تذکرہ سارے آسمانی کتابوں میں کیا گیا، جس امت کا تذکرہ پچھلے نبیوں اور پچھلے قوموں کے سامنے کیا گیا، اس امت کے اندر اللہ نے مجھے اور آپ کو چن کر چھانٹ کر بھیجا ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری کو پہچاننے والے بن جائیں۔
ہم اپنے مقام و مرتبے کو پہچاننے والے بن جائیں کہ ہم کون ہیں، ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، ہمارا زندگی کا مقصد کیا ہے، کتنی بڑی ذمہ داری کے لیے اللہ نے ہمیں انتخاب کیا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن پاک کے اندر پوری امت مسلمہ سے مخاطب کر فرمایا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ، دین کی محنت ویسے کرو جیسے کرنے کا حق ہے، ہم نے تم سب کو چن لیا ہے۔ پوری امت مسلمہ اقامت دین اور اشاعت دین کے لیے، یعنی دین کے قائم کرنے کے لیے، دین کو پھیلانے کے لیے، اور ایک ایک انسان کو جہنم کے آگ سے بچا کر جنت میں لے جانے کے لیے انتخاب کیا ہے، چنا ہے اللہ نے۔ اتنی بڑی ذمہ داری کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو چنا ہے، اس ذمہ داری کے احساس ہمارے اندر پیدا ہو جائے۔ اللہ نے جو مقام و مرتبہ ہمیں جو دیا ہے، سوسائٹی کے اندر، خاندان کے اندر، محلے کے اندر، اللہ نے جو ہمیں سٹیٹس دیا ہے، ہمارا سٹیٹس، ہماری صلاحیتیں، ہم اپنا سب کچھ اللہ کے دین کی حیات کے لیے لگانے والے بن جائیں۔ دوستو، اس لیے جوڑا گیا ہے کہ جتنے جو آئی ٹی والے ہیں، ہم سب چاہے کسی بھی طبقے کے ہو، کوئی انجینئر ہو، کوئی ڈاکٹر ہو، کوئی آئی ٹی پروفیشنل ہو، کوئی جو بھی ہو، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ دوستو، اس کا احساس ہمارے اندر ہو کہ دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو ساری انسانیت کا ہدایت کا ذریعہ اور سبب بنایا ہے کہ ہماری زندگی، ہمارا بننا، ہماری فکریں، ہماری محنتیں لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے، قوموں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ اتنا خیر ہم سب کے اندر چھپا ہوا ہے، تو ہم اس کو پہچانیں۔ جو ذمہ داری اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے اور آپ کو دی ہے، اس ذمہ داری کو لے کر ہم کھڑے ہو جائیں۔ دوستو، اللہ نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ اور دوستو، پھر اللہ نے پورے قرآن کے اندر نبیوں کے واقعات اور وہ انسان جو نبی نہیں تھے مگر دین کے قائم کرنے کے لیے، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے جو فکریں، جو کوششیں کی ہیں، اللہ نے اس کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر۔ ایک بزرگ نے بڑی اچھی مثال دی سمجھانے کے لیے، کہا دیکھو، اگر کوئی باپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے تو بڑے بڑے ڈاکٹروں کے قصے سناتا ہے، کوئی باپ اپنے بچوں کو تاجر بنانا چاہتا ہے تو بڑے بڑے تاجروں کے قصے سناتا ہے۔ ٹھیک اسی طرح اللہ رب العزت اس امت کو، امت مسلمہ کو داعی بنانا چاہتے ہیں، دین کی محنت پر کھڑا کرنا چاہتے ہیں، تو قرآن کے اندر اللہ نے جتنے واقعات بیان کیے، جتنے قصے بیان کیے، ان سارے واقعات کے اندر نبیوں کی دعوت، نبیوں کی محنت، نبیوں کی کوشش، نبیوں کی قربانیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جتنے انبیاء کا تذکرہ کیا قرآن کے اندر، اللہ نے ان کی محنت کا تذکرہ کیا، دین کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے انہوں نے کیسی محنت کی، انہوں نے کیسی کوشش کی، کیسی کیسی قربانیاں دیے، کیسے کیسے مجاہدوں سے گزرے، اور پھر ان کی محنت پر اللہ نے ان کی کیسی مدد کی، کیسی نصرت کی، اور ان کی دعوت اور ان کی محنت کے انکار کرنے والوں کا
انجام کیا ہوا، یہ سارے واقعات اللہ نے قرآن میں بیان کیے. نبیوں کی دعوت، نبیوں کی محنت. نبی تو نبی میرے دوستوں، وہ انسان جو نبی نہیں تھے مگر نبیوں کے ساتھ دینے والے. اللہ نے سورہ یاسین کے اندر حبیب نجار کا واقعہ بیان کیا. علماء فرماتے ہیں پورے قرآن کا دل جو ہے وہ سورہ یاسین ہے، اور سورہ یاسین کا جو دل ہے وہ حبیب نجار کا واقعہ ہے کہ 3 حضرات، مختلف تفسیریں ہیں. بعض نے کہا کہ وہ نبی تھے اور بعض نے کہا وہ کسی نبی کے حوارین تھے. ایک بستی کی طرف دین کی دعوت لے کر پہنچے. بستی والوں نے ان کی دعوت کو انکار کیا، ٹھکرایا. وہ مایوس ہو کر جو ہے بستی سے واپس آ رہے تھے. بستی کے کنارے پر یہ حبیب نجار کا مکان تھا. بیمار تھے، کچھ ایسی بیماری تھی حبیب نجار کو، سارے بستی والوں نے انہیں بستی سے نکال دیا تھا. بستی کے باہر مکان تھا. ان کی دعوت کو قبول کیا اور اس نے کہا کہ چلو بستی کی طرف چلتے ہیں، جا کر پھر سے ایک مرتبہ سمجھاتے ہیں. وہ جو 3 جو دعوت لے کر آئے تھے ان کو لے کر حبیب نجار پھر اپنی بستی کی طرف، قوم کی طرف گئے. جا کر پھر سے دعوت دی. کہا کہ اے قوم تمہیں کیا ہو گیا، یہ اچھے لوگ ہیں، تمہیں اچھی بات کی طرف بلا رہے ہیں، تم ان کی بات کو مان لو. صرف اتنے جملے کہا تھا حبیب نجار نے کہ چند جملے جو دین کی محنت لے کر آئے تھے، دین کی دعوت لے کر آئے تھے، ان کے سپورٹ میں، ان کی تائید میں 2-4 جملے کہے تھے. اللہ کو جملے اتنے پسند آئے، اللہ نے قرآن کے اندر اس کا تذکرہ کیا. اس کی دعوت پر، حبیب نجار کی دعوت پر قوم ناراض ہوئی. علماء نے کہا کہ قوم نے حبیب نجار کو قتل کیا. اور جیسے ان پر حملہ ہوا، ان کا روح قبض ہونے کا وقت آیا، اللہ نے جنت اور جنت کے مناظر کو ان کے سامنے کھول دیا. یہی جملے ہیں قرآن کے اندر، سورہ یاسین کے اندر. حبیب نجار نے کہا کہ کاش میری قوم کو پتا چل جاتا کہ اللہ نے مجھے کیسی عزت اور کیسی نعمتوں سے نواز رہا ہے. کیا محنت کی تھی حبیب نجار نے کہ صرف 2-4 جملے جو دین کی دعوت لے کر آئے تھے ان کے حمایت میں 2-4 جملے کہا تو اللہ کو اتنا پسند آیا. اللہ نے اس کا تذکرہ قرآن میں کیا اور پھر ان کے اس تائید پر، ان جملوں پر اللہ نے جنت اور جنت کی نعمتوں کا فیصلہ کر دیا. دوستو یہ واقعہ کیوں بتا رہے اللہ قرآن کے اندر؟ اللہ نے حدود پرندے کا ذکر کیا قرآن کے اندر. ایک پرندہ، حدود پرندہ، جو سلیمان علیہ السلام کے لشکر میں ساتھ چلنے والا. کہ آپ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو کیسی حکومت دی تھی. انسان بھی، جنات بھی، جانور بھی سب آپ کے ساتھ ہوتے تھے، سب پر آپ کی حکومت تھی. تو حدود پرندہ آپ کے ساتھ ہمیشہ سفر میں چلنے والا. سلیمان علیہ السلام سفر میں جانے کے لیے تیار ہے. کہا کہ بھئی حدود کہاں ہے؟ غائب ہے. سلیمان علیہ السلام نے کہا اگر وہ آ کر صحیح بات اگر پیش نہ کرے، صحیح عذر نہ بتائے تو اس کو میں ذبح کر دوں گا. اتنے میں حدود پرندہ آیا اور آ کر کہا کہ آقا میری بات سن لیجئے، جلدی نہ کیجئے. میں ایک ایسی خبر لے کر آیا ہوں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں. یہ قوم پر میرا گزر ہوا، وہ قوم آگ کی پوجا کر رہی تھی. قوم بلقیس پر گزر ہوا، آگ کی پوجا کر رہے تھے.
تیار ہوئی, آ کر ساری کارگزاری سنائی. سلیمان علیہ السلام نے انہیں ایمان کی, اسلام کا خط لکھ کر حدود کے حوالے کیا, جاؤ جا کر اس خط کو اس قوم کی جو ملکہ ہے جو تم کہہ رہے ہو اس تک پہنچا دو. حدود پرندہ لے کر خط پہنچایا. لمبا واقعہ ہے. بہرحال اللہ نے اس پوری قوم کو ہدایت دی. ایک پرندے کی فکر, ایک پرندے کی کوشش پر اللہ نے پورے ایک ملک کو, پورے قوم کو ایمان و اسلام کی دعوت سے نوازا. اللہ کیوں تذکرہ کر رہے ہیں قرآن کے اندر حدود پرندے کا؟ کیوں سنا رہے ہیں مجھے اور آپ کو؟ تاکہ دوستو جو ذمہ داری, جو کام مجھے اور آپ کو دیا گیا, وہ کام اللہ کے ہاں کتنا اہم ہے. دین کی محنت, دین کی خاطر جان و مال کا لگانا, دین کے قائم کرنے کے خاطر محنت و کوشش کرنا اللہ کے یہاں کتنی بڑی چیز ہے. اللہ اس کو سمجھا رہے ہیں. پرندے نے فکر کی تو پرندے کی کوشش اور پرندے کی محنت کو اللہ قرآن میں بیان کر رہے ہیں. اس لیے میرے دوستوں ایک اہم ذمہ داری اللہ نے مجھے اور آپ کو دی ہے. وہ کیا ہے؟ اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنا ہے. سارا عالم اور قیامت تک آنے والے ایک انسان جہنم کے آگ سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے, اللہ کو پہچاننے والے بن جائے, اپنی زندگی کے مقصد کو پہچاننے والے بن جائے. دوستو یہ ہماری زندگی کا مقصد حیات ہے. اس کام کے لیے, اس محنت کے لیے اللہ نے اس پوری امت کو منتخب کیا ہے. مجھے اور آپ کو چن کر چھانٹ کر اس امت میں بھیجا ہے. اور پھر قرآن کے اندر اس کو واضح کیا, کنتم خیر امت اخرجت للناس, کہ تم بہترین امت ہو. یو آر دا بیسٹ نیشن کہا اللہ نے. یو آر دا بیسٹ نیشن. کنتم خیر امت اخرجت للناس, اور تمہیں انسانوں کے فائدے کے لیے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے. کہ میں اور آپ انسانیت کے لیے اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں. دوستو اس مقصد کو ہم پہچاننے والے بن جائیں. صحابہ اکرام اس مقصد کو پہچانے. تھوڑے تھے صحابہ اکرام, اور اس زمانے کے اندر آج کی طرح کوئی سورسز نہیں تھے, فلائٹس اور ٹرینز کچھ نہیں تھے. یا تو اونٹ پر, یا تو گھوڑے پر, یا تو پیدل. سارے دنیا میں صحابہ اکرام پھیل گئے. حجۃ الوداع میں 1.25 لاکھ صحابہ تھے. پوری دنیا میں پھیل گئے. امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, ہم نے صحابہ کی خبروں کو تلاش کیا مکے اور مدینے کے اندر. اس ریجن کو حجاز کہتے ہیں. مکے اور مدینے کے ریجن کے اندر ہم نے صحابہ کی خبروں کو تلاش کیا تو مشکل سے 12,000 صحابہ کی خبریں ہمیں ملی. 1.25 لاکھ صحابہ کے 1.25 لاکھ صحابہ تھے. کتنی خبریں مکے اور مدینے کے اطراف میں؟ 12,000 صحابہ کی خبریں. باقی سارے صحابہ کہاں چلے گئے؟ دنیا کے کونوں میں چلے گئے. ایسٹ آف دا ورلڈ کون کیا ہے؟ شنگھائی. ایسٹ آف دا ورلڈ ہے. صحابہ کی خبریں ملیں گی شنگھائی کے اندر. اس زمانے کا جو ویسٹ جو تھا, ویسٹ آف دا ورلڈ, مغرب کہتے ہیں مغرب. ابھی نارتھ امریکہ انوینٹ نہیں ہوا تھا. اس زمانے کا جو مغرب تھا وہ موراکو اور الجیریا کا ایریا تھا. موراکو اور الجیریا کا ایریا مغرب کہتے تھے. وہاں پر صحابہ کی خبریں ملیں گی. عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جماعت گئی تھی وہاں پر. اٹلانٹک اوشن پر کھڑے ہو کر کہا کہ
اے اللہ پانی کے اس پار اگر کوئی انسان ہے، اگر ہمیں اس کا علم ہوتا تو ہم وہاں بھی چلے جاتے ہیں. صحابہ کی خبریں ملیں گی ویسٹ کے اندر، اور اس زمانے کا جو نارتھ، جو یورپ تھا، یورپ کے مختلف ملکوں میں صحابہ کی خبریں ملیں گی. ساؤتھ کے اندر کیپ ٹاؤن، سدرن موسٹ پارٹ آف دا ورلڈ، وہاں آپ کو صحابہ کی خبریں ملیں گی. سوچے دوستو، مکہ چھوڑ کر، مدینہ چھوڑ کر، نبی کی صحبت کو چھوڑ کر کیوں گئے صحابہ کرام؟ کیونکہ دوستو اللہ نے اس پوری امت کو اقامت دین اور ارشاد دین کے لیے، دین کو قائم کرنے اور دین کو زندہ کرنے کے لیے اللہ نے انتخاب کیا ہے. اس امت کا مقصد حیات ہے. تھوڑے تھے صحابہ اکرام. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا زمانہ قریب آپ علیہ السلام کے 23 سالہ زندگی، اور پھر اس کے بعد 3 سال صدیق اکبر کا زمانہ. 26 سال کے بعد جب حضرت عمر جو خلیفہ بنے، فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں 2/3 آف دا ورلڈ اسلام کے اندر داخل ہو چکا تھا. 2/3 آف دا ورلڈ. کتنی تھوڑی سی مدت اور تھوڑے سے لوگ، مگر ان کی فکریں، ان کے جذبات، ان کا جینا مرنا اللہ کے دین کی حیات کے لیے تھا. اس لیے جس ملک کی طرف جاتے، جس قوم کی طرف جاتے، اللہ رب العزت ایک ایک صحابی کو قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ سبب بنایا تھا. کہ صحابہ اکرام اپنے جان کو، اپنے مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے خواہشوں کو اللہ کے دین کی خاطر بے قیمت بنایا تھا. اپنے جان و مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے خواہشوں کو بے قیمت بنایا تو اللہ نے ان کے چلنے سے لاکھوں کروڑوں انسانوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ سبب بنایا. آج میرے دوستوں، ہم نے اپنے جان و مال کو، اپنی صلاحیتوں کو، اپنے خواہشوں کو ایک دم قیمتی بنا دیے. می اینڈ مائی فیملی قیمتی بنا لیے، دین کی محنت کو چھوڑ دیے. میرے دوستوں، آج آؤٹ آف 8 بلین مور دین 5 بلین وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں جی رہے ہیں. ہمارے خواہشوں نے، ہم نے اپنی زندگی کے مقصد کو چھوڑا، دین کی محنت کو چھوڑا، جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں مور دین 5 بلین کفر کے اندر جی رہے ہیں. روزانہ 2 لاکھ آدمی مرتے ہیں، اس دنیا سے منتقل ہوتے ہیں. ان میں سے دوستوں میکسیمم کہ مور دین 70%، 80% وہ لوگ ہیں جو کفر کی حالت میں اس دنیا سے جا رہے ہیں. بتاؤ دوستوں کہ جو آدمی کفر کی حالت میں اس دنیا سے جائے اس کا انجام کیا ہوگا، اس کا ٹھکانہ کیا ہوگا؟ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم کا ایندھن بن رہے ہیں. ہمارے خواہشوں نے، ہمارے دنیا کے خواب نے انسانیت کا دوستوں اتنا بڑا نقصان کیا، اتنا بڑا نقصان کیا. کتنا ظلم دوستوں ہم نے انسانوں کے ساتھ کیا، بتاؤ کتنا بڑا ظلم ہم نے انسانیت کے ساتھ کیا ہے. آج سب کہتے ہیں کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا، سب سے بڑے ظالم تو ہم ہیں. کروڑوں انسان جہنم کے حوالے ہو گئے، لاکھوں انسان روزانہ جہنم کے حوالے ہو رہے ہیں. دنیا
کے اندر ہر گھر بے دینی کی وجہ سے جہنم کا گڑھا بنا ہوا ہے، اس کے ذمہ دار میں اور آپ ہیں۔ آج گھروں میں پریشانیاں کیوں ہیں؟ آج ساری دنیا میں لوگ پریشان کیوں ہیں؟ آج ساری دنیا میں حالات کیوں ہیں؟ جس کی بنیادی وجہ بے دینی ہے، اور بے دینی کے پھیلنے کے، دین کے مٹنے کے بنیادی وجہ میں اور آپ ہیں، میں اور آپ ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ نے تھوڑے سے وقت میں ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تھوڑے سے وقت کے لیے، کہ اتنا تھوڑا سا وقت کل قیامت کے میدان میں اللہ رب العزت اس دنیا کے سارے انٹلیکچوئلز کو جمع کریں گے، سارے انٹلیکچوئلز کو جمع کریں گے اور پوچھیں گے بتاؤ تم دنیا میں کتنے دن تھے؟ تو لوگ آپس میں سوچیں گے اور کہنے لگیں گے ہم کچھ سال تھے، نہیں ہم کچھ مہینے تھے، نہیں ہم کچھ دن تھے، نہیں کچھ گھنٹے تھے۔ آخر سب مل کر اس نتیجے پر پہنچیں گے ہم کچھ منٹس کے لیے دنیا میں تھے، ہم کچھ منٹس کے لیے دنیا میں تھے۔ دوستو، یہ ہے دنیا کی زندگی، اور آخرت جو کبھی ختم نہ ہو، جہاں موت کو موت دے دیا جائے گا، جہاں ہر روز پارٹی کرنا ہے۔ جنت کیا ہے کہ ہر روز پارٹی ہے، ہر روز عیاشی کرنی ہے بس۔ جنت کا ایک دن، گزرا ہوا دن اور آنے والا دن دو ایک جیسے ہو نہیں سکتے، ہر دن الگ ہے، ہر روز ایک نیا مزہ رہے گا زندگی میں۔ اس لیے دوستو، بزرگوں، اپنی زندگی کو کھانے اور کمانے کے لیے، خواہشوں کے پورا کرنے کے لیے، نیم اینڈ فیم کے لیے ضائع نہ ہو۔ خاندان میں نام ہو جائے کہ ایسا بنوں، ایسا کروں کہ نسلوں میں میرا نام قائم ہو جائے۔ محنت کریے، انکار نہیں ہے، مگر دوستو اپنا مقصد نہ بھولیں۔ جو ذمہ داری، جو کام کے لیے ہم اس دنیا میں بھیجے گئے، جس کام کی بنیاد پر ہمیں خیر امت کہا گیا، اس کام کو نہ بھولیں، اس کے لیے محنت ہے میرے دوستوں بزرگوں۔ آج پورا عالم منتظر ہے، پورا عالم منتظر ہے۔ آج انسانیت پیاسی ہے، ہمیں کوئی سمجھائے زندگی کا مقصد کیا ہے۔ اللہ نے ہمیں ذریعہ و سبب بنایا، ہمیں ذمہ دار بنایا۔ دوستو، آج ہم خواہشوں کے پورا کرنے میں دین کی محنت کو چھوڑ رہے ہیں۔ صحابہ اپنی ضروریات کو قربان کیا، ضروریات کو قربان کیا صحابہ نے، فاقے رہ کر، ایک ایک کھجور کھا کر، پتے چبا کر، ملکوں میں جا کر دین کی محنت کی۔ جوان صحابہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کر ملکوں میں جا کر اپنے خبریں بنائی۔ دوستو، آج ہم سے مطالبہ ضروریات کے چھوڑنے کا نہیں ہے، ارے بھائی لگو، کام کرو، کماؤ۔ آپ کا جو فارغ وقت ہے، وہ فارغ وقت دین کی محنت کے لیے دو۔ اللہ نے جو صلاحیتیں دی ہیں، ان صلاحیتوں کو اللہ کے دین کی حیات کے لیے استعمال کرو۔
اس لیے میرے دوستوں ہم سب ذمہ دار ہیں، ہم سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور پھر ذمہ داری کے چھوڑنے پر، دین کی محنت کے نہ کرنے پر کیا کہا آپ علیہ السلام نے؟ اما جان عائشہ رضی اللہ تعالی راوی فرماتی ہیں کہ ایک دن آپ علیہ السلام گھر تشریف لائے، چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، میں سمجھی کہ کوئی اہم بات پیش آئی ہے۔ آپ علیہ السلام کسی سے بات نہیں کی، گھر آئے، وضو کیا، فوراً مسجد چلے گئے، ممبر پر کھڑے ہو کر حمد و ثنا کی۔ میں جو حجرے کی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی کہ سنوں کہ کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ آپ علیہ السلام ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کر کر کہا، اے لوگوں، اللہ کا ارشاد ہے کہ تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتے رہو، لوگوں کو نیکیوں کی طرف بلاتے رہو اور برائیوں سے روکتے رہو، ورنہ اللہ رب العزت تم پر ظالم بادشاہ کو مسلط کر دیں گے۔ جو تمہارے بڑوں کا ادب نہ کرے، جو تمہارے چھوٹوں پر رحم نہ کرے۔ تم دعا مانگو گے، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، تم سوال کرو گے، تمہارا سوال پورا نہ کیا جائے گا، تم مدد چاہو گے، تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ زمانے کے نیک بزرگ لوگ بھی اگر تمہارے لیے دعا کریں گے تو ان کی دعائیں تمہارے حق میں قبول نہیں ہوں گی۔ آج یہی ہو رہا نا ہمارے ساتھ، آج پوری دنیا میں ہمارے ساتھ یہی ہو رہا نا۔ فرمایا اگر تم دین کی محنتوں کو چھوڑ کر کھانے کمانے، دنیا کے سنوارنے میں لگ جاؤ گے، ہم تم پر ایسی ذلت مسلط کریں گے جب تک تم دین کی محنت کی طرف، اپنے مقصد کی طرف لوٹ کر نہیں آؤ گے، ہم تم پر سے ذلت نہیں ہٹائیں گے، ذلت نہیں ہٹائیں گے۔ بتاؤ دوستوں، آج پوری امت پر یہی حالات ہے نا۔ پچھلے 100 سال کا اگر سن لیں تو سارے امت مسلمہ پر یہی حالات ہے۔ وجہ کیا ہے میرے دوستوں؟ آج ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ حالات کیوں نہیں بدل رہے؟ کیونکہ ہم اپنے مقصد حیات کی طرف پلٹ کر نہیں آ رہے ہیں۔ صحابہ تھوڑے تھے، بدر میں 313 تھے، جتنے غزوات ہوئے، جنگ موتا میں کتنے تھے، مگر ان کے مقابل میں کیسی بڑی حکومتیں، کیسی بڑی طاقتیں، اللہ نے کیسی مدد کی، اللہ نے پورے عالم کے اندر صحابہ کو کیسا غلبہ دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ صحابہ اکرام اقامت دین اور اشاعت دین کو زندگی کا مقصد بنایا۔ اس لیے میرے دوستوں، ہم اپنے مقصد حیات کو پہچاننا ہے۔ ہم صرف ہم نہیں ہیں کہ ہمارے ساتھ، ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ ہمارے جنریشنز جڑے ہوئے ہیں۔ آپ میں سے ہر ایک کے ساتھ آپ کے جنریشنز کا مقدر ہے آپ کے ہاتھوں میں۔ آپ جیسے ہوں گے، آپ کی جو فکریں ہوں گی، آپ کے جو پرائرٹیز ہوں گے، دوستوں وہی چیزیں آپ کے جنریشنز کو ملیں گی، آپ کے گھرانوں اور نسلوں کو ملیں گی، آپ کے دوستوں کو ملیں گی، آپ کے کولیگز کو ملے گی۔ جہاں جہاں آپ جائیں گے ساری انسانیت پر دوستوں اس کا اثر پڑے گا۔ اتنا خیر ہم میں سے ہر ایک کے اندر چھپا ہوا میرے دوستوں، اس کو ہم پہچانے ہیں۔
آج ہماری صلاحیتیں، اللہ معاف کرے اگر میں کہوں تو بنیادی آج ہماری ساری صلاحیتیں، ساری کوششیں خواہشوں کے پورا کرنے میں لگ رہی ہیں، بس خواہشوں کے پورا کرنے میں لگ رہی ہے۔ دوستوں دین کی محنتوں کو اپنا زندگی کا مقصد بنائیں گے، دوستوں ملکوں کی ہدایت اللہ ہمارے مقدر کریں گے انشاءاللہ، ملکوں کی ہدایت، قوموں کی ہدایت اللہ ہمارے مقدر کریں گے۔ یہ ایک بڑا خیر ہمارے اندر چھپا ہوا ہے، اور دوستوں پھر کام کے کرنے پر اللہ نے بڑی بشارتیں دی، وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ فَتْحٌ قَرِيبٌ کا، گھبراؤ نہیں، تم دنیا میں پیچھے نہیں رہو گے، تھوڑے سے وقت میں ہم تمہیں اس دنیا میں دے دیں گے، تھوڑے سے وقت میں۔ کہ صحابہ اکرام جس ملک کی طرف جاتے اللہ نے وہ ملک صحابہ کو دے دیا۔ ہم بھی دین کی محنت کو دوستوں اپنے زندگی کا مقصد بنائیں گے، اللہ ہماری مقدر کی دنیا ہمارے قدموں میں لا کر ڈالیں گے، عزت والی روزی دیں گے۔ دوستوں قوموں کے لیے، ملکوں کے لیے دوستوں ہدایت کا ذریعہ بنیں گے، ورنہ دوستوں ایسے خواہشوں کے پورا کرنے میں، دنیا جمانے، دنیا کمانے میں لگ جائیں گے، دوستوں یہی چیزیں ہمارے بچے لیں گے، یہی خواب وہ بھی لے کر اٹھیں گے، یہی جذبات لے کر وہ بھی بڑے ہوں گے، اور آگے وہ اپنے بچوں کو یہی چیزیں پاس کریں گے۔ اس لیے میرے دوستوں ہمارا جڑنے کا مقصد یہی ہے، ہم اپنے فارغ وقت کی ترتیب بنا لیں، ہم اپنے فارغ وقت کو، جو ہمارا جو لیجر ٹائم ہے، جو ہمارے ویک آفس ہے، جو ہمارا جو اینوئل جو ویکیشن ہے، اور روزانہ کے اعتبار سے جو ہمارا فارغ وقت ہے، اس کو ہم کیسے اللہ کے دین کی حیات کے لیے استعمال کر لیں، کیسے نبی والے کام، نبی والے فکر کے لیے لگا لیں، تاکہ میرا اور میرے سارے گھرانوں اور نسلوں کا، بلکہ عالم انسانیت کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ دوستو اس لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں، اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، دیکھو دعوت و تبلیغ کا کام یہ کوئی نیا کام نہیں ہے، یہ وہی محنت ہے جس محنت کو لے کر تمام انبیاء علیہ السلام اس دنیا میں آئے ہیں، یہ وہی محنت ہے جس محنت کو لے کر صحابہ اکرام پوری دنیا میں پھیلے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں ہم بھی نیت و ارادہ کریں، فرمایا اس محنت کی جو پہلی جو سیڑھی ہے وہ 4 مہینے ہے، 4 مہینے لگا کر اس کام کو سیکھیں، اس کام کو سمجھیں، نبی کی فکر، نبی کا درد و غم، صحابہ کے جذبات کو ہم سمجھیں کہ ہمارے دلوں میں پیدا ہو کہ جو درد و غم نبی علیہ السلام کے سینہ مبارک میں تھا، جو جذبات صحابہ کے اندر پائی جاتی تھی، اس کی کچھ جھلک، اس کا کچھ حصہ ہمارے زندگیوں میں، ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے، اس کے لیے فرمایا 204 مہینے ہیں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، دیکھو آپ کے میں بھی تقریباً 20 سال کام کیا آئی ٹی میں، میں سارے سسٹم سے واقف ہوں۔ آپ سوچتے ہوں گے ہمیں چھٹی کہاں ملتی ہے، مشکل سے 2 ہفتے، یا شادی ہے تو 3 ہفتے کی چھٹی، اس سے زائد چھٹی تو آئی ٹی میں ملتی نہیں، آپ یہ سوچتے ہوں گے۔ دیکھو ایک بات ہم سوچیں، اس کام کا حکم اللہ نے کیا ہے، دین کی محنت یہ اللہ کا امر ہے، جیسے نماز اللہ کا حکم ہے، اللہ کا امر ہے، اور دین کی محنت اللہ کا امر ہے۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے، جب اللہ نے مجھے اور آپ کو انتخاب کیا ہے، تو اللہ نے اسلام کی ساری صلاحیتیں،
اس کام کرنے کے لیے جو کچھ مطلوب ہو وہ ساری چیزیں اللہ ہمارے اندر پیدا کیے ہیں, ہمارے اندر بلٹ ان ہے. اللہ پاک, اللہ نے قرآن میں کہا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم انسان پر اتنا ہی بوجھ ڈالتے ہیں جتنا اس کے اندر استطاعت ہوتی ہے. اللہ نے ہم سب کو نبی والی محنت, نبی والے کام کے لیے انتخاب کیا ہے, تو اللہ پاک ہمارے لیے سہولتیں پیدا کریں گے, ہمارے لیے آسانیاں پیدا کریں گے. میرا اور آپ کا کام ہے نیت کرنا, اللہ سے مانگنا اور کوشش کرنا. لے جانے والے, چھٹی دلانے والے, ملکوں میں لے جانے والی ذات اللہ کی ہے. اس لیے میرے دوستوں, مجھے اور آپ کو ہمارے بس میں جو ہے, ہمارے بس میں جو ہے وہ کام ہم کر لیں. اللہ رب العزت اپنے بس کا اور اپنی کوشش کا کریں گے. اللہ ہر چیز پر قادر ہے. سعودی عرب کے اندر ایک انجینئر, اس کا جذبہ بنا 4 مہینے جانے کا, پکی نیت کی, اور وہاں پر چھٹی سال میں 1 مہینے کی ملتی ہے بس. جو اچھے پروفیشن میں ہوتے ہیں ان کے لیے سالانہ جو ویکیشن ہوتا ہے وہ مشکل سے 1 مہینے کا ہوتا ہے. وہ آ کر جو ہے اپنا جو امیڈیٹ جو مینیجر تھا اس کو میل کیا, اور پہلا جملہ تھا I don't know when I'm going to die. مجھے خبر نہیں, مجھے پتا نہیں کب میری موت آ جائے, کب میں اس دنیا سے چلے جاؤں. کہ موت کے آنے سے پہلے پہلے, اس دنیا سے جانے سے پہلے پہلے میں اپنی زندگی کو ایمان و عمل سے سنوارنا چاہتا ہوں, اپنی زندگی کو دین سے سنوارنا چاہتا ہوں. اس کے لیے مجھے کچھ چھٹی چاہیے, اس کے لیے میں 4 مہینے میں جو ویکیشن چاہیے. اس طرح اس نے میل ڈرافٹ کیا. اس کا جو امیڈیٹ جو مینیجر تھا جیسے پڑھا کہ I don't know when I'm going to die, دل پر اتنا اثر ہوا, وہ فوراً جو ہے اس کا آگے کا جو سی ای او تھا اس کو فارورڈ کیا. سب پر اتنا اثر ہوا کہ سب نے جو ہے اس کے لیے 4 مہینے کی چھٹی منظور کر دی. ہمارے نیتوں پر, ہماری کوشش پر اللہ پاک راستے کھولیں گے. دوستو, یہ کام اللہ کا ہے, یہ کام اللہ کا ہے. اللہ ضائع نہیں کریں گے, بلکہ دنیا کو ہمارے قدموں میں لا کر ڈالیں گے. عزت کی روزی دیں گے اللہ رب العزت. صحابہ کرام دین کی محنتوں کو زندگی کا مقصد بنایا. یہود و نصارہ کما کر صحابہ کو لا کر دیتے تھے. آج ہم نے دین کی محنت کو چھوڑ دی, دنیا کو مقصد بنا لیا. آج ہم یہود و نصارہ کو کما کر لے جا کر دے رہے ہیں. یہی ہو رہا نا بھائی. اس لیے دوستوں, سب سے گزارش ہے, سب نیت کرو 4 مہینے کی انشاءاللہ. کھڑے ہو کر اپنا اپنا نام لکھاؤ انشاءاللہ, 4 مہینے کی انشاءاللہ. اللہ پاک انشاءاللہ آسان کریں گے انشاءاللہ. بتاؤ اس کے لیے انشاءاللہ. قریب ہو جائے, قریب ہو جائے, قریب ہو جائے ماشاءاللہ, تھوڑا قریب ہو جائے, قریب ہو جائے ماشاءاللہ. تھوڑا اشرے اور چلے کی تشکیل کر لیں گے, اشرے اور چلے کی تشکیل کر لیں. دیکھو ماشاءاللہ ابھی جو ہے جو دسمبر اور جنوری جو فرسٹ ویک جو ہوتا ہے یہ فروزن پیریڈ ہوتا ہے. اکثر چھٹیاں مل سکتی ہیں آسانی سے. اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ 23 تاریخ سے چلے اور اشرے کی جماعتیں بن رہی ہیں. اس مہینے کے 23 آف دسمبر سے 40 دن اور 10 دن کی جماعتیں بن رہی ہیں. اس کے لیے بتاؤ انشاءاللہ کون کون تیار ہے, بتاؤ انشاءاللہ. 40 دن اور اشرے کے لیے بتائیں انشاءاللہ. آسانی سے 10 دن لگ سکتے ہیں کہ 23 تاریخ سے لے کر کلوز ٹو 2 جنوری تک یہ بالکل فروزن ٹائم ہوتا ہے. بتائیں اس کے لیے, بتائیں انشاءاللہ, بتائیں بھائی. بھائی سب تک بات پہنچ رہی نا؟ بتائیں انشاءاللہ 10 دن کے لیے, بتائیں انشاءاللہ. 23 تاریخ سے بتاؤ بھائی انشاءاللہ. ماشاء اللہ
23 दिसंबर से बताओ भाई, इंडिविजुअल से बताओ माशाल्लाह, कि जैसे मैंने कहा कि हमारा फारिग वक्त, बताओ भाई, आप भी नियत करें इंशाल्लाह, छुट्टी आसानी से मिल सकती है। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह आसान फरमाए। बताया माशाल्लाह, नियत कर ले जल्दी जल्दी, हिम्मत करो इंशाल्लाह, अल्लाह छुट्टी दिलाएंगे। देखो नियत कर रहे हैं माशाल्लाह, चलो अल्लाह कबूल फरमाए। माशाल्लाह। मुनीर अहमद माशाल्लाह, आप भी आईटी में हैं, खड़े हो जाओ इंशाल्लाह 10 दिन के लिए नियत तो इंशाल्लाह। करें साथ इंशाल्लाह। क्या नाम? नंदयाल से 2 जमाते माशाल्लाह, अल्लाह कबूल करे माशाल्लाह। आप भाई, आप भी नियत करो ना, हमारे भाई जो बैठे हैं, नियत करो ना इंशाल्लाह। 23 से छुट्टियां हैं, आसानी से छुट्टी मिल सकती है इंशाल्लाह। लिखो, नाम लिखो इनका इंशाल्लाह। सरफराज, आप भाई, आप भी लिखो इंशाल्लाह। आप भी आईटी में है ना? जावेद खान माशाल्लाह। और साथी बताओ इंशाल्लाह। अब देखो इंशाल्लाह ऐसा करें इंशाल्लाह कि हल्के के एतबार से साथी बैठ जाएं, 3-4 काम नियत करके फिर जमा होकर दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह, कि रोजाना के एतबार से मस्जिद को कब वक्त देंगे। 24 घंटे हैं माशाल्लाह, 10 घंटे 12 घंटे हम काम करते हैं ज्यादा से ज्यादा, 8 से 10 घंटे पकड़ लो, बाकी 6-8 घंटे आराम के लिए, घर के कामों के लिए। हर एक के पास 6 से 8 घंटे वक्त फारिग है, जो हमारा वक्त जाया हो रहा है। ये हमारा जो लीजर टाइम है, इसमें से कम मस्जिद को 1-2.5 घंटे में देने वाले बन जाए रोजाना के एतबार से। इसलिए हल्के के एतबार से बैठकर रोजाना वक्त कब देंगे मस्जिद को, और महीने के कौन से वीकेंड में अल्लाह के रास्ते में जाएंगे, 2 दिन हो या 3 दिन, और घर में तालीम कब करेंगे, और एनुअली जो है साल में रोजाना, साल में कितना वक्त अल्लाह के रास्ते में निकलेंगे, इसकी नियत कर लेंगे इंशाल्लाह। हल्कों के एतबार से बैठ जाए इंशाल्लाह। ऐसा बैठ भाई, यार हल्का बना ले साथ, ये पर्चा ले ले, हाथ बैठ जाते, हाँ हाथ बैठ भाई। 10-10 15-15 साथी का हल्का लगा लें, ये पर्चा है, ये लेकर इंशाल्लाह इसके अंदर अपने अज़ाइम लिखें। एक दे दो हुज़ैफा, तुम्हें बैग हजरत को दो, ले वैसा एक 10-10 15-15 साथियों का हल्का बनाओ, बनाकर अज़ाइम लिखें। अकरम उठो यार, पूरे साथियों का हल्का है। यूनुस जरा पर्चे ले लेके सेट डालो उनके पास। आ जाओ माशाल्लाह, अल्लाह हम सब के इरादों को कबूल करे। करीब हो जाओ, जो लोग नाम लिखा दिए, अपने सारे अज़ाइम कर दिए, करीब हो जाओ, दुआ कर लेंगे इंशाल्लाह। आ जाए माशाल्लाह। हदीस पाक का मफहूम है, थोड़ी देर के लिए दीन की फिक्र करना अपने मुकाम पर, घर पर रहकर 70 साल नफिल इबादत करने से बेहतर है। अब माशाल्लाह मगरिब से लेकर इशा तक हम जमा हुए यहाँ पर दीन के फिक्र को लेकर। सोचो हमारे इस जमा होने पर 70 साल की नफिल इबादत लिखी जा रही है हमारे अमाल नामे में, कि जहाँ कहीं ऐसे मजालिस लगते हैं, मजलिस के ख़त्म पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरिश्ते के जरिए से ऐलान करवाते हैं, ए मजलिस में बैठने वालों तुम खुश हो जाओ, अल्लाह ने तुम्हारे गुनाहों को बख्श दिया, बल्कि तुम्हारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया। हमारे इस जमा होने पर इतना बड़ा खैर लिखा गया, हमें मिल गया कि 70 साल के नफिल इबादत का अजर मिल गया, हमारे गुनाह बख्श दिए गए, हमारे गुनाहों को नेकियों में बदल दिया गया। मेरे दोस्तों, अल्लाह पाक हमारे इस जमा होने को, हमारी नियतों का अल्लाह बेइंतहा कबूल फरमाए। देखो चंद गुजारिश आप हजरात से इस वक्त ये है कि सबसे पहली चीज रोजाना मस्जिद को वक्त दीजिए इंशाअल्लाह। आपके महल्ले की जो मस्जिद है माशाल्लाह, आपके करनूल के अंदर हर मस्जिद के अंदर मस्जिदवार जमात कायम है, दीन की मेहनतें, दीन की फिक्रें होती हैं। उस मस्जिदवार जमात से अपने आप को जोड़ लीजिए,
15-20 منٹ کا روزانہ مشورہ ہوتا ہے، اس میں اہتمام سے بیٹھنا، اور ہمارا جو فارغ وقت ہے جو موبائل میں، نیوز پیپرز میں پتہ نہیں کہاں کہاں ضائع ہو رہا، وہ وقت انشاءاللہ مسجد کو آباد کرنے کے لیے دیں، اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملنے جاتا، کوئی غرض نہیں ہے، صرف خالص اللہ کے لیے ملنے کے لیے جاتا ہے، اللہ رب العزت فرشتے کے ذریعے سے اعلان کرواتے ہیں کہ تو خوشحال کی زندگی گزارے ہیں، تیری دنیا کی زندگی خوشحال ہو جائے، اور دوسری بشارت تو نے جنت میں اپنا ٹھکانہ بنا لیا۔ صرف ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے اللہ کے لیے ملنے جاتا ہے، یہ بشارت ہے اس دنیا میں خوشحالی کی زندگی کی جو ہے فیصلے ہو رہے ہیں، اور آخرت میں جنت کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ دوستوں بتاؤ آج ہمارے مسلمان امت کا کیا حال ہے؟ نوجوان بچے، نوجوان بچیاں کیسے زندگیاں گزار رہے ہیں؟ کون انہیں قریب کریں گا؟ کون انہیں دوستوں مسجد سے جوڑنے کی محنت کون کریں گا اگر ہم نہیں کریں گے تو؟ آپ کو پتا ہے ینگسٹرز کا کیا حال ہے، نوجوانوں کا کیا حال ہے، بچوں اور بچیوں کا کیا حال ہے؟ دوستوں کون محنت کریں گا؟ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے کہ روزانہ کم از کم 2.5 گھنٹے انشاءاللہ مسجد کو وقت دینے کی پکی نیت کر لو، انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ۔ 2.5 گھنٹے بہت آسان ہے، صبح 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ دے دو، فجر کی نماز 6 بجے آج کے دن میں اگر آپ 6 بجے مسجد کو آ گئے، 1.5 گھنٹہ بھی دے دیے، 7:30 بجے فارغ آپ، اور پھر شام میں کسی وقت میں 1 گھنٹہ دے دو، مغرب سے عشاء دے دو، یا عشاء کے بعد 1 گھنٹہ دے دو، اس طرح 2.5 گھنٹے آپ مسجد کو دیں گے، کتنے لوگوں سے ملاقاتیں ہوں گی، ہمارا چلنا پھرنا، ہماری فکریں، ہماری محنتیں، کوششیں کتنی ہدایت کو انشاءاللہ زمین پر لے کر آئیں گی۔ دوستو اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتے، ہدہد پرندے کی محنت سے اللہ نے قوم کو ہدایت دیا۔ بتاؤ دوستو میں اور آپ چلیں گے پھریں گے، اپنے اوقات کو فارغ کریں گے، کیا اللہ ضائع کر دیں گے ہماری محنتیں؟ ضائع نہیں ہوں گے دوستو، لاکھوں کروڑوں انسانوں کی زندگیاں بنے گی، لاکھوں کروڑوں گھر سنوریں گے دوستوں۔ اس لیے آپ سبھی حضرات سے گزارش ہے، ایک اپنے آپ کو مسجد وار جماعت سے جوڑو، اور دوسرا کم از کم روزانہ 2.5 گھنٹے اپنے مسجد کو وقت دو، اور تیسری چیز دوستو اپنے گھروں کے اندر کتابی تعلیم کو قائم کرو اہتمام کے ساتھ، سارے گھر والوں کو لے کر آدھے گھنٹے سے شروع کرو انشاءاللہ، قرآن کے حلقے، کتاب کی تعلیم، 6 صفات کا مذاکرہ، تشکیل اور اگلے دن کا مشورہ، اہتمام کے ساتھ گھروں کی تعلیم ہوگی، اللہ گھر کے ماحول کو بدلیں گے۔ ہماری ایک جماعت گئی تھی 2016 میں امریکہ، ایک مسجد میں قیام تھا، مسجد میں گئے تو ایک صاحب مسجد میں لیٹے ہوئے تھے، توپ پہنے ہوئے تھے، سلام کلام کیے، جب ان سے بات چیت ہوئی تو پتا چلا کہ وہ پائلٹ ہیں، ایئر فرانس کے پائلٹ ہیں۔ جماعت کو بڑا تعجب ہوا، ماشاءاللہ پائلٹ ہیں، اور ماشاءاللہ توپ میں داڑھی ٹوپی ماشاءاللہ، اور مسجد میں لیٹے ہوئے ہیں، یہ سب کیسے ہوا؟ آپ کی زندگی کیسے بدلی؟ تو انہوں نے کہا کہ میری زندگی پہلے بڑی عجیب تھی، جوہانسبرگ سے پیرس جو ہے ویکلی 2 میں جاتا تھا فلائٹ لے کر، پیرس پہنچنے کے بعد ہوٹلز میں رہتے تھے، کلبوں میں اور پبوں میں میری زندگی گزرتی تھی، شراب میں، نشے میں ہمیشہ میں ڈوبا ہوا رہتا تھا، ایسی میری زندگی تھی۔ پتہ نہیں
میں میری گھر والی کسی اجتماع میں گئی, وہاں سے آ کر گھر کے اندر کتاب کی تعلیم شروع کری. میں بھی اس تعلیم میں بیٹھنے لگا. 2 دن 4 دن اس تعلیم میں اہتمام سے بیٹھا تو پھر میرے دل کو اللہ نے پلٹ دیا. میں پھر اللہ کے راستے میں گیا, جماعتوں میں گیا. اب میری زندگی کا حال یہ ہے, انہوں نے خود بتایا کہ جوہانسبرگ سے پیرس جو فلائٹ ہوتی ہے وہ 9 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے, 9 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے. اور اکثر آٹو پائلٹ میں فلائٹ چلاتے ہیں. شروع کا تھوڑا سا وقت ٹیک آف ہونے کے بعد اور لینڈنگ سے پہلے مینولی جو ہے پائلٹ ڈرائیو کرتے ہیں. باقی پورا اکثر وقت آٹو پائلٹ میں چلتی ہے فلائٹس. تو اس 9 گھنٹے میں قریب 13 سے 15 پارے قرآن کے پڑھ لیتا ہوں میں. اور جب پیرس جاتا تھا ہوٹلوں میں, پبوں میں, کلبس میں زندگی گزرتی تھی. مگر اب جب پیرس جاتا ہوں تو قریب کی مسجد میں, مرکز میں میرا وقت گزرتا ہے. اذان کے جواب دے دیں انشاءاللہ, اس کے بعد دعا کر لیں. اس لیے دوستوں سارے حضرات سے گزارش ہے اپنے گھروں میں کتابی تعلیم کو قائم کریں. کریں گے سب انشاءاللہ. آدھا گھنٹہ بہت آسانی سے انشاءاللہ گھروں کا ماحول بدلے گا. گھروں میں نمازیں زندہ ہوں گی, سنتیں زندہ ہوں گی. اور دوستوں اس کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ مہینے میں 4 ویک آفس ہوتے ہیں, 4 ویکینڈز ہوتے ہیں. اس میں سے اکثر لوگوں کو ماشاءاللہ سیٹرڈے سنڈے چھٹی ہوتی ہے, 2 دن کی چھٹی ہوتی ہے. کوئی ایک ویکینڈ اللہ کے راستے میں نکلنا. محنت کے بغیر ہم اپنے ایمان پر, اسلام پر باقی رہ نہیں سکتے. یہ بات یاد رکھ لو. محنت کے بغیر ہم اللہ کو پا نہیں سکتے. بیانوں کے سننے سے, بیانوں کے کرنے سے دوستوں زندگی نہیں بدلے گی. اللہ کے راستے میں ٹھوکریں کھانے سے اللہ ملیں گے. دوستوں کوئی بائی پاس نہیں ہے, کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے دوستوں اللہ کو پانے کا. اس لیے سب سے گزارش ہے ایٹ لیسٹ ایک ویکینڈ بہت اچھا ہے, 3 دن لگ جائے. مہینے میں ایک چھٹی لگا لو, سیٹرڈے سنڈے منڈے چھٹی لگا لو, 3 دن ہو جائیں گے. اگر جمعے کو جماعت جاری تو جمعے کو چھٹی لگا لو. اگر چھٹی لگا نہیں سکتے آخری درجے میں کم از کم مہینے کے 2 دن تو ہمارے لگے ہمارے مسجد اور جماعت کے ساتھ. کریں گے دوستوں انشاءاللہ. اتنے کام آپ کرتے رہیں گے, اہتمام سے مرکز کو آتے رہیں گے, اپنے جمعرات کے مشورے, حلقے کے مشورے, ماہانہ مشورے جو بھی انشاءاللہ اس میں جڑتے رہیں گے, اللہ رب العزت آپ کو عالم کے کونوں میں لے جائیں گے. ملکوں میں اللہ آپ کو لے جائیں گے. ملکوں کی ہدایت کا ذریعہ اور سبب اللہ آپ کو بنائیں گے. آپ کے شہر کے کتنے لوگ جس کو میں پرسنلی جانتا ہوں ماشاءاللہ امریکہ کے اندر, یوروپ کے اندر محنت کر رہے ہیں. علاقے, صوبے, ان کی محنت اور ان کی قربانیوں سے ہزاروں فیملیز کو فائدہ ہو رہا ہے. انشاءاللہ آپ بھی انشاءاللہ ذریعہ اور سبب بنیں گے. انشاءاللہ کر لیں گے انشاءاللہ اہتمام. اس کے ساتھ ساتھ اہتمام سے نمازوں کا اہتمام ہو, روزانہ قرآن پاک کی تلاوت ہو, ذکر و تلاوت کا اہتمام ہو, مسنون دعاؤں کا اہتمام ہو. دوستوں انشاءاللہ ہمارے سامنے ایک پریگی کا اجتماع آنے والا ہے 6, 7, 8 جنوری میں. اس میں بھی انشاءاللہ وہاں پر وہ لوگ شرکت کریں گے جو 4 مہینے لگا کر آئے یا 4 مہینے جانے والے ہیں یا جن کی قریب نیت ہے. آپ بھی انشاءاللہ 4 مہینے کی نیت اگر کر لیے تو انشاءاللہ آپ بھی شرکت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. اس اجتماع کے لیے خاص دعائیں کریں انشاءاللہ. ایک ریکویسٹ آیا ہے, کوئی لڑکی ہے, سارا 1.5 سال کی بچی ہے, رائٹ نو جو ہے وہ بچی کا آپریشن تھیٹر میں ہے, کینسر پیشنٹ ہے. اس کے لیے بھی سب دعا کریں انشاءاللہ. اللہ اس بچی کو مکمل صحت عطا فرمائے. ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کر لیں. الحمدللہ رب العالمین. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم یا ذا الجلال والاکرامک وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين
اللهم رب محمد صل على محمد وعلى آل محمد وجد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما ہوا وأهله یا ارحم الراحمین. ہم سب کے جمع ہونے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لیجئے. آپ ہی نے اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا. جس فضل و کرم کے ساتھ اللہ جمع فرمایا، اسی فضل و کرم کا واسطہ ہم سب کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرما دیجئے. ایسی ہدایت سے ہمیں نواز دیجئے کہ ہماری زندگیاں انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ بن جائے. ہم میں سے ہر ایک کی زندگی عالم انسانیت کے لیے ہدایت کا ذریعہ و سبب بن جائے. اے اللہ ایسی ہدایت سے ہمیں نواز دیجئے. ہمارے گھرانوں کو، ہمارے نسلوں کو ہدایت دے دیجئے. پورے امت مسلمہ کو بیدار فرمائیے. مقصد حیات پر امت مسلمہ کو کھڑا فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ کو بیدار فرمائیے. نبی والی محنت، نبی والے کام پر پوری امت کو کھڑا فرمائیے. نبی والی فکر، نبی والا درد و غم امت کے مردوں کو، امت کی عورتوں کو، امت کے جوانوں کو نصیب فرمائیے. اے اللہ امت مسلمہ کی مغفرت فرمائیے. امت مسلمہ کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ عالم انسانیت کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ سارے انسانوں کے قلوب آپ کے قبض قدرت میں ہے. آپ چاہے تو آن و آن سب کو ہدایت دے سکتے ہیں. اے اللہ ملکوں کے حق میں ہدایت کے فیصلے فرمائیے. قوموں کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ خصوصاً ہمارے اس ملک کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیے. ہدایت کی ہواؤں کو چلائیے. عالم انسانیت کے حق میں اللہ ہدایت کے فیصلے فرمائیے. زندگی کا بڑا حصہ ہم نے غفلتوں میں گزار دیا. زندگی کا بڑا حصہ اے اللہ خواہشوں میں ہم نے گزار دی. اے اللہ ہمارے غفلتوں کو معاف فرمائیے. اے اللہ اس جمع ہونے پر آپ کا وعدہ ہے کہ غفلتیں اور گناہوں کو نیکی میں بدل دیا جائیں گا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو، ہمارے غفلتوں کو بخش دیجئے. اے اللہ نیکیوں میں بدل دیجئے. اے اللہ بقیہ زندگی آپ کی اطاعت پر، آپ کی فرما برداری پر جمع دیجئے. بقیہ زندگی مقصد حیات پر جمع دیجئے. جس کام کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد پر اے اللہ ہمیں جمع دیجئے. ہمیں جمع دیجئے. ہماری رہبری فرمائیے، ہماری مدد فرمائیے، ہماری نصرت فرمائیے. نبی والا درد، نبی والی فکر ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیے. دین کے مٹنے پر رونے والا بنائیے. امت کے حال پر رونے والا بنا دیجئے. اے اللہ، اے اللہ نبی والی فکر، نبی والا درد و غم دے دیجئے. دین کی محنتوں کو زندگی کا مقصد بنا دیجئے. دین کے کام کو زندگی کا مقصد بنا دیجئے. صحابہ والے جذبات، صحابہ والے فکر اے اللہ ہمارے اندر پیدا فرما دیجئے. کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. دونوں جہاں کی عزتیں، دونوں جہاں کا سکون و چین نصیب فرمائیے. اے اللہ ہم میں سے جو جس لین سے پریشان ہے، سب کے پریشانیوں کو دور فرمائیے. قدم قدم پر مدد فرمائیے. قدم قدم پر نصرت فرمائیے. اے اللہ ہم نے جو کچھ ارادے کیے ہیں، اے اللہ سب کو اے اللہ آپ اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے. اے اللہ بہت سو کے ارادے دل میں تھے، ظاہر کر نہیں سکے، اے اللہ انہیں بھی قبول فرما لیجئے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرمائیے. سب کو قبول فرما لیجئے. بقیہ زندگی آپ کے دین کے لیے لگ جائے. بقیہ زندگی الہ کلمت اللہ کے لیے لگ جائے. اے اللہ ایسے قبولیت کے فیصلے فرما دیجئے. کرم فرما دیجئے، رحم فرما دیجئے. اپنے فضل و کرم سے ہماری ان دعاؤں کو قبول فرما لیجئے. جزا اللہ ان محمد ما ہوا واہلہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.